الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وفي ترجله وفي طهوره أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کو استعمال کرنے کو پسند فرماتے تھے، ہر چیز دائیں ہاتھ سے کرنے کو پسند کرتے تھے۔ چنانچہ فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے چیزوں کو استعمال کرنے کو پسند فرماتے، فی تنعلہ جوتے پہننے میں، کنگھی وفی ترجلہ کنگھی کرنے میں، وفی طہورہ پاکی حاصل کرنے کے لیے جب ہاتھوں کا استعمال ہوتا ہے وضو وغیرہ کے اندر تو سیدھے ہاتھ کو استعمال فرماتے، اور الٹا ہاتھ جو ہوتا تھا وہ ناک صاف کرنے کے لیے، استنجا وغیرہ کے لیے، جس میں آدمی ایسی چیزیں استعمال کرتا ہے جس سے انسان کو کراہیت آتی ہے، اس میں آپ الٹا ہاتھ استعمال فرماتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، اس لیے دائیں ہاتھ کو استعمال کرنا، دائیں ہاتھ سے کھانا، دائیں ہاتھ سے پینا، ہر کام دائیں ہاتھ سے کرنا یہ سنت ہے، ان چیزوں میں جن چیزوں میں کوئی گندی چیز استعمال نہیں ہو رہی۔ جہاں خراب چیزوں میں ہاتھ ڈالنا پڑتا ہے وہاں الٹا ہاتھ ہے، یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے، آپ سب بھی بیٹھے تھے، وہ بھی بیٹھے تھے، انہوں نے الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا شروع کیا۔ کانا یاکل بشمالی، الٹے ہاتھ سے کھانا شروع کیا۔ آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ لا استطیع، میرے اندر طاقت نہیں ہے، میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ یہ انہوں نے غلط بیانی کی تھی، کھا سکتے تھے لیکن وقتی طور پر ان کو کچھ دل میں یہ بات آئی کہ بس میں نہیں کر سکتا، یہ شرم محسوس کی یا دل میں کوئی بڑائی کا ایسا خیال آ گیا، تو انہوں نے کہا لا استطیع، میں نہیں سیدھے ہاتھ سے کھا سکتا۔ آپ نے بد دعا دی اسی وقت، آپ نے فرمایا کہ مستطعت، تم آئندہ کھا بھی نہیں سکو گے، فرمایا کہ مستطعت، آئندہ کھا بھی نہیں سکو گے۔ فما رفعہ الی فیہ، آئندہ پھر کے لیے ہوا یہ ان کے ساتھ کہ ان کا ہاتھ پھر منہ تک کبھی جاتا ہی نہیں تھا، وہیں جام ہو گیا ہاتھ۔ یہ روایت میں واقعہ آتا۔ یہ عبرت کے لیے ہے، ہمارے سبق کے لیے ہے، ہماری ہدایت کے لیے ہے، ساری احادیث ہماری ہدایت تربیت کے لیے، سارے کلام پاک ہماری ہدایت اور تربیت کے لیے۔ یہاں حضرات محدثین نے فرمایا کہ ان کے دل میں کچھ ذرا سا بڑائی کا خیال آ گیا تھا، جیسے کوئی بڑا ٹوک دے تو آدمی ذرا تھوڑا سا ہچکچاتا ہے، اپنی بڑائی دل میں آتی ہے۔ تو آپ نے ایک دم بد دعا دے کر کہا کہ مستطعت، آئندہ تم اٹھا بھی نہیں سکو گے۔ آپ کو معلوم تھا کہ یہ سیدھا ہاتھ سے کھا سکتا۔
تو پہلی بات یہ پتہ چلی کہ انسان کو سنتوں پر عمل کرنا چاہیے اور سنتوں پر عمل کا اہتمام کرنا چاہیے. کوئی آدمی سے اگر سنت چھوٹ جائے کوئی دوسرا بتا دے، آگے سے بہانے بھی نہیں بنانے چاہیے، اپنی غلطی تسلیم کر لیں کیا غلطی ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ آپ تو بد دعا نہیں دیتے تھے. آپ کو تو جب طائف میں اتنا تنگ کیا گیا، اتنا ستایا گیا، اتنا پتھر مارے گئے کہ آپ کے دونوں جوتے خون سے بھر گئے اور بچوں کو پیچھے لگا دیا، بڑے توہین آمیز انداز میں اللہ کے نبی اتنی عظیم الشان شخصیت، جب یہ معاملہ ہوا اس وقت جبریل امین علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اگر آپ مجھ کو کہو حکم فرمائے تو میں اس طائف کی بستی کو بین لابتئی دونوں پہاڑوں کے درمیان میں پیس کر رکھ دوں. آپ نے فرمایا کہ نہیں. وہاں آپ نے بد دعا نہیں دی، یہاں بد دعا دے دی. وجہ اس کی یہ لکھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بد دعا دی اور ان کا ہاتھ پھر جام ہو گیا، اوپر اٹھتا نہیں تھا، منہ تک جاتا نہیں تھا، یہ سزا ان کو دنیا میں مل گئی، آخرت کے عذاب سے بچ گئے، آخرت کی پکڑ سے بچ گئے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے اوپر شفقت تھی، کیونکہ اللہ کے نبی تو جو حکم دیتے ہیں وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیتے ہیں وہ تو اللہ کے حکم کے مطابق دیتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ اللہ کے نبی جو بات کرتے ہیں وہ بات تو اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ نے حکم دیا، اللہ کے حکم سے بات فرماتے ہیں. تو سیدھے ہاتھ سے کھانے کا حکم یہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے، لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے اس لیے لکھا کہ تاکہ وہ دنیا کے عذاب سے بچ جائے. اور بعض اوقات یہ اللہ کی طرف سے انسان کے اوپر یہ رحمت ہوتی ہے کہ کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی. دیکھیں ایک غلطی ہوتی ہے انسان کی عملی اور ایک ہوتی ہے اعتقادی. اعتقاد انسان کا خراب ہو گیا، عقیدہ خراب ہو گیا. یہ تو بنیاد ہے نا، عقائد تو بنیاد ہیں. عقائد صحیح ہوں گے تو آپ کی عبادتیں بھی صحیح ہوں گی. ایک آدمی اگر اللہ کو وحدہ لا شریک نہ مانے، نعوذ باللہ، لاکھ عبادتیں کرتا رہے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی قبولیت نہیں. کوئی انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کو تو مانتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی نہیں مانتے. آج دنیا میں جھگڑا اسی کا تو ہے اور کیا ہے. اللہ کو تو سب مانتے ہیں، اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے ایک سیکولر طبقہ ہوگا وہ نہیں مانتا، باقی اللہ کو تو مانتے سب ہیں. ہاں کوئی شرک کرتا ہے لیکن وجود کے تو قائل ہے، اللہ کی قوت کے تو قائل ہے. جو اصل جھگڑا ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتے. مکہ مکرمہ کے جو مشرکین تھے جہاں وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ کے وجود کا تو انکار نہیں کرتے تھے نا، شرک کرتے تھے. لیکن ان کا جھگڑا کس بات کے اوپر تھا؟ ان کا جھگڑا اس بات پر تھا ہم تو آپ کو مانتے ہی نہیں ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہو. آپ کیسے کہتے ہو؟ آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، تمام بشری ضروریات جو ایک انسان کے ساتھ ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی ہے، تو اب ہم کو کیسے نبی مان لیں؟ قرآن کو وہ نہیں مانتے. جب اللہ کے نبی کو نہیں مانا تو قرآن کو بھی نہیں مانیں گے، قرآن کو کہاں سے مانیں گے؟ تو عقیدہ تو بنیادی چیز ہے. اصل چیز کیا ہے؟ عقیدہ. تو جب انسان اگر کسی بات کا انکار کر رہا ہے، ایک ہے کہ عمل میں غلطی ہو گئی. ایک آدمی نماز نہیں پڑھی، آپ نے کہا نماز نہیں پڑھی، ہاں بھائی غلطی ہو گئی، رہ گئی. بعد میں وہ نماز پڑھ کر اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ معاف فرمانے والے. لیکن ایک آدمی کہتے میں نماز کو ہی نہیں مانتا. کس نے کہا کہ نماز ہے؟ کون کہتا ہے کہ نماز ہے؟ نعوذ باللہ. تو اس کا مطلب یہ کہ اس انسان کا وہ تو نماز کا انکار کر رہا ہے، اقیم الصلاۃ کا انکار کر رہا ہے، تو وہ مسلمان بھی نہیں رہے گا. ایک انسان اگر سنت کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے ہاں جی میرے سے سنت چھوٹ گئی، دل میں نادم بھی ہوا اور اس کو احساس بھی ہے کہ ہاں جی یہ غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں، اللہ معاف فرما دیں گے اس کی معافی مانگنے کے بعد. لیکن ایک انسان کہتا ہے کہ میں سنتوں کو نہیں مانتا، یہ کون سی سنت ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ نعوذ باللہ. جس طرح آج کل ہمارے ہاں یہ لوگ کہتے ہیں، سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں.
سنتوں کی نعوذ باللہ من ذالک سنتوں کی توہین کرتے ہیں، سنتوں کے آگے بحث کرتے ہیں، یہ سزا ان کو ملی ہے جن کا ہاتھ اوپر نہیں اٹھ رہا تھا، یہ سزا اس بنیاد پر ملی۔ یہ دنیا میں اللہ نے معاملہ ان کا کر دیا، سزا مل گئی، آخرت کی سزا سے بچ گئے۔ لیکن آج بھی اگر کوئی ہمارے ہاں سنت، ایک ہوتا ہے سنت پہ عمل نہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے سنت کا مذاق اڑانا، ایک ہوتا ہے سنت کا استہزاء کرنا، سنتوں کو کوئی اہمیت نہ دینا، یہ تو گویا کہ اس نے سنتوں کا انکار کیا۔ ایک آدمی کہتا ہے میں داڑھی نہیں رکھتا، ٹھیک ہے میری غلطی ہے نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی توفیق دیں گے رکھ لے گا، یہ کم از کم توبہ استغفار کر لے گا، اللہ معاف فرمانے والا۔ لیکن ایک کہتا ہے کہ میں اس کو سنت ہی نہیں مانتا، اس کا کیا فائدہ ہے، یہ بیکار بات ہے، نعوذ باللہ۔ ایسے لوگ جو سنتوں کا مذاق اڑائیں، سنتوں کا انکار کریں، ان کے اندیشہ ان کے کفر تک کا ہے۔ ایک انسان سیدھے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتا، الٹے ہاتھ سے، جیسا آج کل ہمارے ہاں کا رواج ہے کہ الٹے ہاتھ سے چھری پکڑی اور سیدھے ہاتھ سے چھری پکڑی، الٹے ہاتھ سے کانٹا پکڑا اور ادھر سے کاٹا الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ عام رواج آپ دیکھیں، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے، آپ اگر لوگوں کو بتائیں بھی تو آپ کا مذاق اڑائیں گے کہ یہ بھی کوئی بات ہے، اس میں کون سی دین کی بات ہے۔ لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ الٹے ہاتھ انسان کے گندے کاموں کے لیے ہیں، سیدھے ہاتھ پاکیزہ کاموں کے لیے ہیں، سیدھے ہاتھ کو استعمال کرو، یہ سنت ہے۔ اب ایک انسان مذاق اڑاتا ہے، کہتا ہے میں نہیں سنت کو مانتا، ایک انسان کہتا ہے کہ جی میں نہیں کروں گا یہ کام، یہ تکبر کر رہا ہے۔ اس کو حضرات نے لکھا کہ ان صحابی سے تکبر سرزد ہوا، جس کی ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سزا دی۔ تو سنتوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، نہ سنتوں کا انکار کرنا چاہیے۔ ہاں آپ عمل نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، عمل آپ سے نہیں ہوا، اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، خاموش رہیں۔ سنتوں کا معاملہ آج کل ہمارے ہاں جتنا بھی جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے نا، ان سے ذرا سی بات کرو، ہر چیز میں مثال مغرب کی آپ کو پیش کریں گے، ہر چیز میں مثال مغرب کی پیش کریں گے، وہ تو یوں کرتے ہیں، وہ تو یوں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ نے مسلمان کا اور کافر کا معاملہ بالکل دنیا میں علیحدہ رکھا ہے، آخرت میں بھی علیحدہ رکھا ہے۔ ایک انسان جب کلمہ پڑھتا ہے نا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر ایمان لایا، آپ کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان لایا، اس کا ٹریٹمنٹ اور غیر مسلم کا ٹریٹمنٹ بالکل علیحدہ ہو گیا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں چلنے کے اصول علیحدہ، دنیا میں رہنے سہنے کے اصول علیحدہ، کیونکہ یہ کلمہ گو مسلمان ہے۔ اب اس مسلمان کی عزت، اس مسلمان کی ترقی، اس مسلمان کا آگے بڑھنا، اس مسلمان کا دوسروں پر فوقیت ہونا، یہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں اور احکامات میں پوشیدہ۔ جتنا عمل کرتے رہیں گے سنت پر، دین پر، شریعت پر، قرآن پر، یہ ترقی کرتے رہیں گے، جتنا چھوڑیں گے نیچے چلتے چلے جائیں گے۔ ہم مثال دیتے غیر مسلموں کی کہ جی انہوں نے ترقی کر لی، تو وہ تو دنیا کا ہر کام کر رہے ہیں، شرابیں وہ پی رہے ہیں، خنزیر کا گوشت وہ کھا رہے ہیں، بغیر نکاح کی زندگیاں وہ گزار رہے ہیں، دنیا کے ہر خرابی میں ملوث ہیں، تو ان کا ٹریٹمنٹ علیحدہ ہے۔ ان کو تو اللہ نے دنیا سب کچھ دی ہے نا، سمجھنے کی بات ہے، ان کے لیے دنیا ہے جو کچھ ہے، ان کی نیکیوں کا بدلہ اللہ دنیا میں پورا کر دیتے ہیں، آخرت میں جب وہ جاتے ہیں دنیا سے فارغ ہو کے جاتے ہیں۔ مسلمان کا معاملہ یہ کہ مسلمان کے لیے صرف دنیا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے مسلمان کے تمہیں دنیا کام چلانے کے لیے دیتا ہوں، اصل حساب کتاب، اصل ثمرات، اصل برکات، اصل انعامات، اصل جزا اس کو آخرت میں ملنی ہے۔ اس لیے مسلمان یہ کہہ کہ جی انہوں نے یوں کر لیا ہم بھی ایسے کر کے ترقی کریں گے، اس طرح ترقی نہیں ہوتی، بے حیائی پہ چل کر ترقی نہیں ہوتی، سود کھا کے مسلمان کی ترقی نہیں ہوتی، سنتوں کو چھوڑ کر مسلمانوں کی ترقی نہیں ہوتی۔ آج تک ایک مثال آپ نہیں بتا سکتے کسی نے سنتوں کو اور قرآن کو چھوڑ کر مسلمان نے ترقی کی ہو۔
یہ مثالیں تو ہمارے پاس بھری پڑی ہیں کہ جنہوں نے قرآن پر عمل کیا، سنتوں پر عمل کیا، وہ ترقی کر گئے۔ ہمارا ماضی صحابہ کرام سے لے کر تمام بزرگان دین کا یہی رہا، جس نے جتنا دین پر عمل کیا اتنا ترقی کی، لیکن دین کو چھوڑ کر مسلمان نے ترقی کی، اس کی کوئی مثال نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی شان یہ رکھی ہے۔ اس لیے در حقیقت بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ سنت در حقیقت چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، سنت اپنانے کی چیز ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ان کو ایک بددعا دے کر ان کو آخرت کے عذاب سے بچا لیا۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین کی شانیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ ہمارے ایک حضرت میرے دادا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بانی دارالعلوم کے، انہوں نے اپنا ایک واقعہ لکھا، فرمانے لگے کہ ہم دارالعلوم دیوبند کے کچھ اساتذہ، جس میں حضرت مفتی صاحب بھی شامل تھے، فرمانے لگے ہم دیوبند سے دہلی گئے کسی کام سے۔ جب دہلی پہنچے تو وہاں سارا دن کام وام کرتے رہے، دوپہر کا وقت ہو گیا تو کھانے کا ٹائم ہو گیا، تو کسی ہوٹل میں جہاں پہ جامع مسجد ہے دہلی کی، اس کے آس پاس مسلمانوں کے ہوٹل ہیں، تو فرمانے لگے ہم وہاں کھانا کھانے کے لیے چلے گئے، تو وہاں میز کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ ہمارے حضرات اس زمانے میں اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے کہ جس طریقے سے انگریز کھاتے پیتے رہتے سہتے ان سے علیحدہ زندگی گزاری جائے، نیچے بیٹھ کے کھانا کھانا چاہیے۔ تو ہمارے فرمانے لگے کہ دیکھو ہمارے جو دو تین اور دوسرے اساتذہ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ہوٹل میں کھانا کھائیں گے لیکن نیچے بیٹھ کے کھائیں گے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، اوپر بیٹھ کے کھانا کھائیں میز پہ، اور فرمانے لگے کہ دیکھو اگر آپ نیچے، یہ ہے سمجھنے کی بات، فرمانے لگے کہ دیکھیں اگر آپ نے نیچے بیٹھ کر کھانا کھایا تو آنے جانے والے لوگ آپ کا ہمارا مذاق اڑائیں گے، تو جو مذاق اڑائیں گے وہ ہمارا نہیں مذاق اڑائیں گے، در حقیقت کس کا مذاق اڑائیں گے؟ سنتوں کا مذاق اڑائیں گے۔ اس لہٰذا میں ان سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، لیکن اگر کسی نے بیٹھ کر نہیں کھانا کھایا، میز کرسی پر کھانا کھایا، اس زمانے میں میز کرسیاں ہوتی بھی نہیں تھی، تو وہ کوئی حرام ناجائز نہیں تھا۔ سنتیں دو قسموں کی ہوتی ہے، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجیے بات۔ ایک قسم وہ ہوتی ہے سنت کی کہ اس کی پیروی کرنا لازمی ہوتا ہے، چھوڑنے والا گناہگار ہے، جیسے سنت موقدہ ہے۔ جتنی سنتیں موقدہ ہیں اس کو کوئی انسان جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، اس کا گناہ ملتا ہے انسان کو۔ اور ایک سنت وہ ہوتی جس کو ہم اس سنت موقدہ، اس سنت کو ہم کہتے ہیں سنت تشریعیہ، ایسی سنتیں جس کا شریعت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں حکم ملا کہ ان سنتوں کو اپنانا ہے۔ نماز کی سنتیں، فلانی سنتیں، ظہر کے بعد سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں، ظہر کے بعد کی 2 سنتیں، مغرب کے بعد کی 2 سنتیں ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے سنن عادیہ۔ سنن عادیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم تو نہیں دیا اس طرح کرنے کا، لیکن آپ کی عادت یہ تھی کہ آپ فلانے کام اس طریقے سے کرتے تھے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ آپ اگر یعنی مثال کے طور پہ آپ چلتے اس طرح تھے، آپ بیٹھتے اس طرح تھے، آپ بات اس طریقے سے کرتے تھے، کپڑے آپ اس طریقے کے پہنتے تھے، خوشبو آپ اس طرح سے لگاتے تھے، کھانے میں فلانی چیز پسند کرتے تھے۔ کوئی انسان اگر اتباع سنت کی نیت سے ان سنتوں کی پیروی کرے گا تو اس کو سنتوں کا ثواب ملے گا، اتباع سنت کا ثواب ملے گا۔ لیکن کوئی نہیں کرتا تو گناہ بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ آپ کی عادت یہ تھی کہ آپ اس طریقے سے کام کرتے تھے۔ آپ کے بارے میں آتا مسکرا کر ملتے تھے، تو مسکرا کر اتباع سنت کی نیت سے ملو ثواب ملے گا، لیکن ایک آدمی مسکرا کر نہیں ملا تو کوئی گناہ ہوا؟ نہیں، گناہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کوئی اس کی تاکید نہیں فرمائی کہ ضرور اس طرح کرنا، نہ کرنے والا گناہ گار ہوگا، تو یہ حکم ہے۔ تو اتباع سنت در حقیقت ہمیں دونوں سنتوں کی پیروی کی کوشش کرنی چاہیے۔ دونوں سنتوں کا مطلب یہ کہ ان دونوں سنتوں کے اوپر اہتمام کے ساتھ عمل کریں، بچوں کو بھی عمل کروائیں۔ اب مثال کے طور پہ سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، ایسی ایسی سنتیں ہم ان کو اپنائیں تو آپ دیکھیے ہماری صحتیں بھی اچھی ہوں، گھروں کے ماحول اچھے ہوں۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، بچوں کو آپ تاکید خود سیدھے ہاتھ سے کھائیں گے، بچے بھی سیدھے ہاتھ سے کھائیں گے۔
پھر جب بچوں کے آپ دیکھو کہ بچے جیسے چھوٹے ہوتے ہیں، ناسمجھ ہوتے ہیں، کوئی بچہ الٹا ہاتھ سے کھا رہا ہے تو بچوں کو محبت سے سمجھا دیا کہ بیٹا سیدھا ہاتھ سے کھانا کھا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے برتنوں کو ڈھک کے رکھو، اور فرمایا کہ دو وجہ سے، فرمایا کہ اگر کوئی ڈھکنے کی چیز نہ ہو تو کوئی لکڑی ہی رکھ دو برتن کے اوپر۔ اس کی دو وجہ بیان فرمائی۔ ایک وجہ اس کی یہ بیان فرمائی کہ کوئی جانور، کوئی زہریلی چیز برتن کے اندر جب کھلا برتن ہوتا ہے چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے آدمی جب اس برتن کو بعد میں استعمال کرتا ہے تو اس سے اس کی صحت خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ لکھی کہ سال میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وبا اوپر سے نازل فرماتے ہیں، جو کھلے برتن ہوتے ہیں اس کے اندر بھی اس وبا کے اثرات جاتے ہیں، بلا کے اثرات جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان بیمار ہوتا ہے۔ یہ حدیث آتی ہے، مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے اور دیگر حدیث کی روایت میں آتا ہے۔ فرمایا برتنوں کو ڈھک کے رکھو، فرمایا کہ گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داخل ہو، اللہ کا نام لو۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ جس چیز پر بسم اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس پہ شیطان جنات کے اثرات نہیں آتے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ اگر کوئی انسان گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھے اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھے تو جنات اور شیاطین یہ کہتے ہیں کہ اس گھر میں اب ہمارے رہنے کی کوئی جگہ نہیں، نہ رہنے کی جگہ ہے اور نہ کھانے کی جگہ۔ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا، شیاطین نہیں آ سکتے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا تو گھر میں نہیں آ سکتے۔ میرے سے ایک بہت بڑے عامل ہیں، انہوں نے یہ بات میرے سے عرض کی، میں آپ کے فائدے کے لیے بات عرض کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑے عامل ہیں، انہوں نے میرے سے کہا کہ اگر ہم اور آپ ہر آدمی دو چیزوں کا اہتمام کر لے تو بہت سارے شیطانی جنات کے اثرات سے انسان کی بچت ہو جاتی ہے، اور دونوں عمل سنت سے ثابت ہیں۔ فرمایا کہ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور السلام علیکم کہہ کر گھر میں داخل ہوں، اور دوسرا جب بیت الخلاء میں داخل ہوں تو وہ مسنون دعا پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں خبیث جنات سے، اور خبیث جنات مذکر سے، خبیث جنات مؤنث سے۔ اور تمام کتابیں لکھتے ہیں، عملیات کی کتابوں میں ویسے بھی لکھا ہے کہ بیت الخلاء جنات کا مرکز ہوتا ہے، بیت الخلاء جنات کا مرکز ہوتا ہے۔ تو دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں سوتے وقت آگ کو بجھاؤ، آگ کو بجھاؤ گھر میں سوتے وقت، رزق کو ضائع مت کرو۔ پتہ نہیں ایک دانہ بھی رزق کا ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں، یوں فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ پتہ نہیں کھانے کے کس حصے میں برکت ہوتی ہے۔ یہ سنت ہے، یہ ہماری تربیت کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے۔ تو بھائیو سنت کی کوشش کرنی چاہیے، اتباع کی، اتباع سنت کی، سنت کی پیروی کی۔ اور کبھی کوئی سنت سنے سر جھکا لیں، عمل نہیں کیا تو عمل کی کوشش کریں، زبان سے کوئی جملہ بے ادبی کا نہ نکالیں۔ یہ مذاق معمولی بات نہیں ہوتی جملہ نکالنا، یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے کہ آپ نے میری بات پر اعتراض کر دیا۔ میری 100 باتوں پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں، میں آپ کی بات پہ اعتراض کر سکتا ہوں، لیکن ایک اللہ کے نبی ہیں، ہم تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں جا سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی سب سے محبوب شخصیت ہیں، سید الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، اللہ کے بعد سب سے بڑی شخصیت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری کیا مجال کہ کسی بات کو چیلنج کریں۔ اس لیے اور آپ یقین جانیے، میں یہ بات آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ شیطان کے بہکاوے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے سنت پر عمل کر لیا تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ کچھ نہیں ہوتا، شیطان کا بہکاوا۔ عزت اللہ نے سنت میں رکھی، برتری اللہ نے سنت میں رکھی، ترقی اللہ نے مسلمان کی سنت میں رکھی۔ جتنا اتباع سنت کریں گے اتنے ترقی کریں گے، جتنا سنتوں کو چھوڑیں گے اتنا نیچے جائیں گے۔ آپ کے سامنے دونوں طرح کے ماحول، آپ کے سامنے 1400 سالہ تاریخ مسلمانوں کی آپ کے سامنے دیکھ لیجئے۔ جس زمانے میں سنتوں کی پیروی عام تھی، مسلمان کہا تھا، آج چھوڑ کر بیٹھے تو ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔